الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی لائق کتاب قرآن مجید فرقان میں اس سے جو ہے تلاوت زکات کا پہلا جملہ مبارک. آج کے درس قرآن کا موضوع ہے مقام بدری، کیونکہ آنے والا مہینہ ذی الحج کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بدری کا حق ادا کیا کہ زکات کا مہینہ بھی چلے گا، ذی الحج میں ان کی شان بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا اس نے ہمیں جمعہ کو مبارک نصیب کیا، اپنے گھر آنے کی توفیق دی. رب کائنات ہر چیز سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، رشتے ناطے سے وہ پاک ہے، مگر ایک تعلق بندے کا رب سے ہے، وہ بندگی. خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرا بندہ بن کے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے جو چیز اختیار کی تھی، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم میرے رسول تو چاہتا ہے مجھے بتا دے وہ میں تجھے عطا کر دوں گا. یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. مگر جب امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، آپ نے رسالت ملی اور بندگی دی. یا اللہ تم نے اپنا بندہ بنا لے اور بندگی کا حق ادا ہو گئے. بندگی نبی پاک علیہ السلام نے اختیار کی. رب کائنات نے جب اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، دیدار الہی کے لیے بلایا، تو فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، وہاں پہ بھی اپنے بندے کا ذکر کیا. اللہ نوری نہیں کہا یا کوئی اور نام نہیں لیا، تاکہ میں اپنے بندے کو بندگی کا حق حضور پاک علیہ السلام نے حق ادا کر دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ رحمت للعالمین ہیں، ہر نبی رسول معصوم ہوتا ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. رب کائنات نے آپ کو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، آپ کے توسط سے آپ کی امت کی بخشش ہوگی. آپ کو ضرورت کیا ہے اتنی عبادت کرنے کی کہ آپ خدا کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے دیتے تھے، اتنا قیام لمبا کرتے تھے کہ آپ کے قوم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا، کہا کہ عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں سب کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں.
انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی رب کائنات نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس، انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور دنیا میں رہنا نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ دنیا چاہتے ہیں کہ جتنی زندگی لے کر آئیں گزر جائے گی، مگر دنیا وہ چیز، زندگی وہ چیز جو اللہ کی بندگی میں ڈوبے۔ اب یہ ثابت ہوا کہ رب کائنات کو جو بندے سے ضرورت ہے وہ بندگی کی ضرورت ہے، خدا کو کسی رشتے کی ضرورت نہیں، خدا اولاد سے پاک، اللہ ہر رشتے سے پاک، مگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے میرا بندہ بن کے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کہتا ہے جو بندہ میری بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، سجدوں کی کثرت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ یہی وجہ تھی عمر بن خطاب کئی میل دور مسجد نبی میں خطبہ لے رہے تھے، اور آپ نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ کافی دور کفار کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، آپ نے کافی دور نگاہ دے کر ساریہ سے کتاب کر کے فرمایا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اتنی دور آپ کی نگاہ نے کام کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر بغداد میں ان بزرگوں کو جانتا ہوں اور ان بزرگوں کو پہچانتا ہوں جو عصر کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز مسجد نبی مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ امام حسن بصری کی نگاہ تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا وحی دنیا میں جہاں بھی ہو اپنے پیر کو جب پھکارتا ہے تو پیر کی دعا سن کر جواب دیتا ہے۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی سماعت کا عالم تھا، انہوں نے فرمایا کہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہوتی ہے۔ یہ ساری شان اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت ربیعہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام کا عرصہ خدمت 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہے، رات کو حاجت کا پانی وغیرہ دیتے اور آپ کی خدمت وغیرہ کرتے تھے۔ ایک رات نبی پاک علیہ السلام کو دریا رحمت جوش میں آیا، کہا ربیعہ مانگ سل، جو مانگنا چاہتا ہے ربیعہ مانگ، اگر ہم میں سے جو ہوتا تو کہتا اللہ کے رسول دولت دیتے، دنیا اچھی کرتے، فنا کام کرتے، مگر وہ صحابی رسول تھا۔ صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے رسول جس طرح دنیا میں آپ کی رفاقت ملی ہے، دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی سنگت چاہیے جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ رحمت جوش میں تھا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ جو تم نے مانگا وہ مجھے مل گیا، اگر زندگی میں سجدوں کی کثرت کرنا، زندگی میں سجدوں کی کثرت کرنا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ سجدے دے گا۔ اس سجدہ جو ہے یہ مقام بندگی کی انتہا ہے، انسان خدا کے آگے سب کچھ جھکا کے سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہے۔ رب کہتا ہے فرشتوں جب انسان کے بارے میں تم کہتے تھے، اس بنی آدم کے بارے میں تم کہتے تھے کہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا، اب اس کو دیکھ لو، اس نے اپنا ماتھا بھی جھکایا، پیشانی بھی رکھی، ناک بھی رگڑ رہا ہے، یہ مقام بندگی کی انتہا ہے، سبحان ربی اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار نبی نے فرمایا اے لوگوں جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ اس کے سارے معاملات حل کر دیتا ہے، اس کو رزق کی فراہمی دیتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھا تھا، وہ یہ بات سن کر تنگ دست تھا، مگر نبی نے فرمایا نبوت کی زبان سے وہ یہ فرمان سن کر دیا۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے مجھے قضائے حاجت آئی، میں دور جا کے قضائے حاجت کرنے لگا، میں قضائے حاجت کر رہا تھا، سامنے سے جنگل سے چوہا بل سے نکلتا ہے، ایک ہیرا کے میرے پاس رکھتا ہے، ہل جاتا ہے،
پھر دوسرا ہیرا لے کے آتا ہے، یہاں تک 15 ہیرے اور چوہے نے پھر سے نکالے اور صحابی کے پاس رکھ دیا جو قضائے حج کر رہا تھا. قضائے حاجت سے فارغ ہوا اور 15 ہیرے اٹھائے. آج نہیں تھا کہ بندہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. وہ صحابی رسول تھے، وہ اٹھا کر مسجد نبی میں آئے، کہا اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز. اللہ کے رسول جیسے فرمائے گا ویسے کروں گا. باقی نبوت نبی کون نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے بندے اب میرا فرمان سچا ہوا کہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اس کو رزق کی فراہمی دیتا ہے. ابھی سوال نہیں کیا تو آج ہمارا عالم ہمارے ساری کمائی بیرو میں چل جاتی ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس کو بیرو سے رزق دیتا ہے. تو سجدہ جو کرے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا اس کو رزق کی بھی فراہمی ملے گی. حضرت عبداللہ جابر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. حضرت جابر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے. آپ نے وصیت لکھی کہ حضرت زبیر بن عمام، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 لاکھ دینار قرضہ دینا ہے، اگر مجھے موت آ جائے تو اس کے بیٹے سے جا کر دے دینا. وصیت ہر وقت کرتا ہے. جابر بن طیار رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. وصیت لے کے اس نے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جابر طیار نے وصیت اٹھائی، حضرت عبداللہ بن زبیر امام کے پاس پہنچے کہ آپ کے والد صاحب نے میرے والد صاحب کی 10 لاکھ دینار قرضہ دے رکھا. ان کے بیٹے نے کہا باقی مجھے بھی میرے والد صاحب نے حکم دیا تھا، یہ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے زندگی میں قرضہ اتارنے کی بہت کوشش کی ہے مگر میں نہیں اتار سکا، میرے مرنے کے بعد یہ قرضہ تمہیں اتارنا ہے. اس صحابی سے قرضہ اتارنے کی وصیت کر کے آج ہم لوگ بھی مقروض ہیں. اے صحابی رسول کی اب سننا کہ صحابی نے کیا مقام بندگی بھی ادا کیا، اللہ نے پھر ان کا قرضہ کیسے اتارا. حضرت عبداللہ بن زبیر عوام نے جب یہ بات کہی کہ میرے والد صاحب میرے پاس کچھ نہیں چھوڑ گئے، ایک زمین کا ٹکڑا چھوڑ گئے جو بالکل بنجر ہے، زمین سے کوئی حاصل بھی نہیں ہوتا. عبداللہ بن جابر طیار حضرت طیار رضی اللہ عنہ بیٹے نے کہا اللہ انہوں نے کوئی دولت نہیں چھوڑی تو آپ یہ قرضہ کیسے اتاریں گے. کہا یہ ٹکڑا زمین کا ہے، میرے باپ کی وصیت ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ قرضہ ان کا اتاروں. وہ بھی صحابی تھے. عبداللہ بن جابر طیار حضرت جابر طیار کے بیٹے نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں، جو زمین آپ کی بنجر ہے نا، جو آپ کو کچھ نہیں دے رہی، کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اور زمین ساری نہیں بلکہ زمین کا کچھ حصہ اور ٹکڑا زمین کا آپ مجھے دے دیں. حضرت عبداللہ بن زبیر امام کہتے ہیں کہ آپ اس سے کیا کریں گے، زمین تو بالکل بنجر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کھیتی دیتی نہیں، آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن جابر طیار نے کہا مجھے زمین کا وہ ٹکڑا تھوڑا سا دے دیں. انہوں نے تھوڑا ٹکڑا زمین کا دے دیا. انہوں نے کہا جو زمین بنجر ہے وہاں نشان لگا کے جہاں سے کچھ نہیں ان کا وہ اگڑ ٹکڑا مجھے دے دیں. حضرت عبداللہ بن جابر طیار حضرت جابر بن طیار رضی اللہ عنہ کو بیٹے حضرت شیر خدا کے بھتیجے وہ بنجر زمین کا ٹکڑا لیا. آپ نے فرمایا مصلی لے آؤ. اسی جگہ پہ مصلی رکھا، 2 رکعت ایمان نفل ادا کی، سجدہ لمبا کیا. سجدہ لمبا کرنے کے بعد اتنی دعا مانگی رو کے کہ روایت میں آتا ہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مصلی تر ہو گیا، مصلی سے نیچے والی جگہ بھی تر ہو گئی. صحابہ کرام حاضر ہوئے. اتنا وجہ کیا ہے؟ عبداللہ جابر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو مجھے بھی جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا تھا جو سجدہ دے گا سجدوں سے میں اس کو اس کھیتی کو میں اس زمین کو میں آباد کر دوں گا. روایت میں آتا ہے جب اس نے مصلی اٹھایا تو اس مصلی والی جگہ سے جہاں ہم نے سجدہ کیا تھا، اللہ کی بندگی ادا کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دیا تھا، اللہ کا ذکر کیا تھا،
اتنا چشمہ وہاں سے جاری ہوا کہ پہلے جو زمین بنجر تھی وہاں سے چشمہ جاری ہوا، اس پانی کے چشمے سے پوری زمین کا ٹکڑا باقی ہوا، وہاں بغات لگے، کرنا بھی اترا، اور عبداللہ بن زبیر بن عوام کو بھی ساتھ کچھ ملا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کرنے کا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دینے کا تھا۔ اور خدا نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ نہ خیال کرنا ہے کہ تمہارا خالق ہے، تو تم سے پہلے جتنے انسان ہیں ان کا خالق بھی خدا تھا۔ یہ سب کچھ خالق جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میری بندگی کرنا، اللہ کو تتقوا اور مجھ سے ڈرنا۔ خدا بندے سے کچھ نہیں چاہتا، رشتے ناطے میں شراکت نہیں چاہتا، خدا صرف بندے سے، انسان سے، بنی آدم یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر اور میری بندگی کا حق ادا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے، ایک بزرگ لمبے سجدے کر رہا تھا، نماز سے فارغ ہوئے بیت المقدس سے مدینہ منورہ آئے، حضرت سڑیا کے عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا آپ کون ہیں؟ اتنے لمبے سجدے کر رہے ہیں، وجہ کیا؟ رسول اللہ ابو ذر غفاری ہوں، نبی کا صحابی ہوں، نبی کی زبان سے، نبوت کی زبان سے میں نے سنا تھا جو ایک سجدہ ادا کرتا ہے خدا اس کو گناہ بخش دیتا ہے، جب وہ دوسرا سجدہ ادا کرتا ہے خدا اس کو جنت ادا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سجدے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ایک سجدہ دیتا ہے رب قبول کرتا ہے تو تجھے توفیق دیتا ہے دوسرے سجدے کی۔ حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ جو حکومت سے ماننا ہے، جو کچھ سوال کرنا ہے وہ سے سوال کرو۔ تو لوگوں نے سوال کیا علی تو خدا کی عبادت کرتا ہے کہ کیا کبھی تو خدا کو دیکھا بھی ہے؟ نبی نے فرما دیا خدا ایک ہے، ہم نے ایمان رکھ لیا، صحابہ کرام نے پاس مانگے، آج تک ایمان کرتا ہے۔ حضرت شیخ خدا رضی اللہ عنہ سوال علی بتا جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں جب میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ ادا کرتا ہوں دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک خدا کو دیکھوں نا، جب ایک سجدہ دے کے اٹھتا ہوں خدا کا دیدار کرتا ہوں تو دوسرا سجدہ دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے انسان جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو یہ یقین غالب ہے کہ خدا کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری آنکھوں کے اندر اتنی نورانی طاقت نہیں، روحانی طاقت نہیں، کیونکہ ہماری آنکھیں گناہوں میں غرق ہیں، وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں دیدار نہیں کرتے تھے، تو خود نبی نے فرمایا یہ لازماً گمان رکھ کہ اگر تو خدا کو دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ ہم کلام کرتا ہے، تو قرآن مجید پڑھتا ہے، خدا سے باتیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، اگر آندھی دوڑتی آتی تو آپ سجدہ دیتے تھے، تھوڑا سا کہتے بارش زیادہ ہو جاتی کوئی خطرے کا الارم ہوتا تو آپ اللہ کی برکت سجدہ دیتے تھے۔ آندھی زیادہ آتی ہے تو بلال کو آواز دیتے تھے اذان دو، اذان کے بعد آپ کی بات کریں۔ اس صحابہ کا بھی معمول تھا۔ مقصد بیان کرنے کا یہ کہ مقام بندگی اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رمضان شریف آتا ہے تو مساجد میں جگہ نہیں ہوتی، سب کی نئے خریدنے پڑتے ہیں، ایسا رمضان شریف چلا جاتا ہے نمازی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا دیا، اور نبی پاک کا فرمان ارشاد ہے جو نماز ہے ایک پیر کے بعد ایک بتا گیا آجی فلاں نے میرے کو حملہ کیا، فلاں نے یہ تنگ کیا، سسرال نے تنگ کیا، فلاں بھائی نے تنگ کیا، سر نے تنگ کو کبھی نہیں دیتے، سب کا ہوگا تو ہے۔ نبی بات کرتا ہے یہاں تک نماز کا ٹیپ ہو، بزرگوں نے کہا نماز کا ٹیپ ہو گیا، نماز کے بعد آپ نماز پڑھ لی، وہ بندہ مسجد میں نہ آیا، جماعت لوگ بھی جب نماز پڑھ کے بیٹھی کر بزرگ کو سگریٹ لگا کے کر رہے پھیل رہے، اور خدا تو نماز کے لیے پڑھی، بزرگ نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، پہلی بار نماز پڑھوں گا ابھی شروع کروں گا۔ اس بزرگ نے فرمایا جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تیرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کسی کا قصور نہیں ہے، تیرا اپنا قصور ہے کہ جب تم نے خدا سے منہ موڑ لیا تو خدا ہی میں تجھ سے منہ موڑ لے۔
کافی صحابی ساتھ میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ساتھ مسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، کافر قلعے کے اندر تھے، چار دیواری تھی. آپ نے اللہ اکبر کا جب نعرہ لگایا، خدا کو جب یاد کیا تو قلعہ کے چار دیواری بھی ہلی، سجدہ دینے والے. یہی ساتھ میں وقاص نکل کے جا رہے، شیر سامنے آیا، اب اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. شیر نے آپ کو کچھ نہ کہا، لیکن لوگوں نے پوچھا یہ تو دیکھتا تھا اس شیر سے تو بچتا نہیں، وجہ کیا؟ کہا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو درندہ میرے اوپر اثر نہیں کرے گا. جو خدا کو یاد کرے گا، خدا کی عطاعت کرے گا، خدا کا ذکر کرے گا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے. انسان تو انسان ہے، تو درندہ جو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ہمارے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اتنا کوئی لاکھ کماتے ہیں وہ پریشان، جو 10 لاکھ کماتے ہیں وہ پریشان. کوئی وجہ نہیں ہے، بس بےچینی ہے. بےچینی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. رب کائنات نے واضح بتا دیا، خبردار اگر تم دلوں کا چین چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا. سب جگہ سکون ملے گا. ابلیس بہت کو اس عبادت کی تھی، مگر ایک سجدے کا انکار ہوا. رب کریم حمدات میری بات قبول ہو. انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. نماز کا وقت ہو، جب اذان کام پہ جائے تو کمل کو سارا کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. بندہ ہونا تھا تو اپنے آقا کا نام سن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا ارشاد، اس شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، الصلاۃ عماد الدین. نبی پاک علیہ السلام کو دیدار کرنے کے لیے معراج پر گئے تھے، مگر ہم سوال کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا دیدار کرا دیا، میری امت ہر جگہ امت کو یاد رکھا. اور آج وہ امت نبی کے احکامات کو بڑا کر گزاری. نبی نے فرمایا میری امت، یا اللہ تو نے مجھے معراج کرا دیا، دیدار کر دیا، مگر میری امت رب کے ارادے رہنے جائے. نماز کا تحفہ دے دی. نماز دیدار ہے، الصلاۃ معراج ہے. نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. رات گرامی دو بھی مسائل حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخص کیا حج بھی کر دیا. اب فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے اور استغفار. دوسرا شخص ہے کہ اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد ہے. اب اس کو بھی یہی کہا استغفار پڑھ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر. تیسرا عالم کیا کہ رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانی ہے، ہر بھی حالات. اب اس کو یہی بات ہے استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ. 3 آدمی چلے گئے، مجلس میں بیٹھے لوگوں کو سوال کیا، امام حسن بصری تینوں بندوں کے سوالات علیحدہ تھے، اور آپ نے جواب یہ دیا کہ استغفار پڑھو. اب فرمایا تو منصورہ کیوں نہیں پڑھی؟ نوح علیہ السلام کی فرمایا تھا کہ جب تم استغفار کرو گے تمہارے سارے معاملات حل. جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کا حل استغفار ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے. بزرگ کے بعد ایک بندہ گیا، میری فلاں پریشانی کبھی دے دو. آپ نے اس کو فرمایا 2 رکعت وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا. بزرگ کا حکم تھا وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگو. اب آپ کا کام ہو جائے گا. چلا گیا، لوگوں کا جب آپ کے پاس آیا تھا آپ اس کو وظیفہ بتاتے، کوئی ذکر بتاتے تو اس کو دلیل دیتے. اب میں کام اس کا ہو رہا تھا مگر میں نے اس کا رخ اللہ کی بارگاہ کی طرف کیا. اس کو یہ حکم علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عادی بڑھ جائے گا، اس کو مشکل پڑے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے گا، خدا سے کام کرے گا. تو جو بھی مسائل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنا رخ اللہ کی بارگاہ میں بڑھے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے 4 زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے 4 زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی